نیک بیوی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ایک اچھا مال ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، یعنی نیک عورت جو انسان کی نیک بننے، پرہیزگار بننے میں معاون ثابت ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر کنز کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سا مال کنز ہے؟ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال سے اس کے حقوق ادا کیے جائیں وہ کنز نہیں ہے اور اس پر وعید بھی نہیں ہے، اگرچہ وہ دفینہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور ساتھ میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ مال کہ جس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں وہ کنز ہے اور اس پر وعید ہے۔ اگر ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اصحاب کی سیرت کو ملاحظہ کرتے ہیں تو چند ایک اصحاب ایسے ملتے ہیں کہ جن کے پاس کثیر مال تھا، وگرنہ اکثر اصحاب فقیری والی زندگی گزار کر اس جہان فانی سے کوچ کر کے گئے ہیں۔ حالانکہ ان میں بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے حکومتیں کی ہیں، سلطنتیں چلائی ہیں، لیکن ذاتی طور پر، نجی طور پر ان کی جو زندگی ہوا کرتی تھی وہ فقیرانہ زندگی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی فقیرانہ زندگی گزاری ہے، کوئی عیش و عشرت کے ساتھ آپ نے زندگی نہیں گزاری، حالانکہ وہ بھی امیر المؤمنین رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی خلیفہ ثانی، آپ کی زندگی میں آپ کو بھی دیکھا جائے تو آپ نے بھی فقیرانہ زندگی گزاری ہے، یہاں تک کہ جب آپ کا انتقال ہوگا تو آپ پر قرض ہوتا ہے، یعنی اتنی فقیرانہ زندگی گزاری ہے۔ جبکہ آپ کے عرصہ خلافت میں اسلام کی سرحدیں جو ہیں وہ تیزی سے پھیلی اور مال غنیمت بہت آیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس مال میں سے کبھی کچھ لیا نہیں تھا سوائے اس وظیفے کے جو تنخواہ آپ کی ماہانہ لگی ہوا کرتی تھی، اس کے علاوہ کبھی آپ مال غنیمت میں سے مال نہیں لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت علی کی سیرت کو دیکھنے جائے، نہ جانے کتنے اصحاب ہیں، چند ایک اصحاب ملتے ہیں جن کے پاس مال و دولت تھا اور کثیر مقدار میں تھا، اور انہوں نے بھی اپنے مال کو کوئی اکٹھا کر کے نہیں رکھا ہے، جن میں سر فیصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور ہے کہ آپ کو وہ غنی کو جو لقب پڑا ہے وہ پڑا بھی اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ کے پاس مال بہت زیادہ تھا، اور جتنا کثرت کے ساتھ آپ کے مال تھا اتنا ہی کثرت کے ساتھ آپ راہ خدا میں اس مال کو خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کثیر مال سے نوازا تھا۔ ایک موقع پر آپ نے 4000 درہم سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، پھر 40000 درہم سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے، پھر 500 اونٹ بما پالان کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دیے، 500 گھوڑے آپ نے ساز و سامان کے ساتھ بارگاہ سرکار میں جو ہے وہ حاضر کر دیے، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے۔ اور جب ایک مرتبہ بلکہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ان سے یہ روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار مدینہ شریف میں شور گل سنا تو میں نے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ جو ہے وہ اپنے سامان کے ساتھ منافع لے کر لوٹا ہے، جس قافلے میں 700 اونٹ جو ہیں وہ گندم، آٹے اور دیگر ساز و سامان سے لدے ہوئے ہیں وہ آئے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ کل بروز قیامت عبد الرحمن بن عوف گھسٹتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔
جیسے ہی آپ نے یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان مبارک سے سنی نا تو آپ حاضر ہو گئے، عرض کی کہ اے میری ماں، اس لیے کہ جو نبیوں کی جو ہمارے آقا کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں، تو اس انداز سے آپ نے عرض کی کہ اے میری ماں آپ کیا چاہتی ہیں؟ پھر آپ نے اسی وقت اعلان کیا کہ میرے قافلے میں جتنی گندم آئی ہے، جتنا آٹا آیا ہے، جتنا ساز و سامان ہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ یہ ہے وہ لوگ۔ اچھا، یہ وہ اصحاب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، پھر انہوں نے اس مال کو اپنی سوچ اور بلکہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ انہوں نے اس مال کو راہ خدا میں خرچ کیا۔ تو یہ جو اصحاب ہیں، یہ آج کل کے جو مالدار ہیں، جن کو رب تعالیٰ نے کثیر مال سے نوازا ہوا ہے، ان کے لیے یہ رول ماڈل ہیں۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کثیر مال سے نوازا تھا، اور عراق میں، شام میں اور کئی دیگر شہروں میں آپ کی رہائش گاہیں تھیں، اور کہیں پر تو آپ کی حویلیاں تھیں، اور بہت زیادہ مال و دولت آپ کے پاس تھا، اور آپ کی 4 ازواج تھیں۔ اور جب آپ کا انتقال ہوتا ہے، آپ کی شہادت ہوتی ہے، تو ترکے میں ہر زوجہ کو 11 لاکھ ملتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کتنا مال و دولت آپ کے پاس تھا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مال کو جوڑ کر کے نہیں رکھا، اکٹھا کر کے نہیں رکھا ہے، بلکہ جس قدر رب ذوالجلال نے ان کو مال عطا کیا ہوا تھا، اسی قدر یہ حضرات، یہ ہستیاں اپنے مالوں کو راہ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے، اپنے قبیلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جاننے والوں میں اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اور جہاں ان کو پتہ چلتا کوئی بیوہ ہے، کوئی غریب فیملی ہے جو اپنے بچوں کی شادی نہیں کر سکتے، جی وہاں پہنچ جایا کرتے تھے، وہاں جا کر اپنا مال خود ان کو دیا کرتے تھے، ان کے بچوں کی شادیاں کرایا کرتے تھے۔ یہ جو حضرات ہیں، جی آج کل کے جو مال و دولت والے ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، ان کے لیے یہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آج کل کے مالداروں کو ان اصحاب کی سیرت کو فالو کرنا چاہیے۔ یقیناً جب یہ حضرات ان حضرات کی سیرت کو فالو کریں گے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیابی ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو انسان جس قدر اپنے مال کو جوڑتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، وہ جو سامان ہوتا ہے، وہ جو مال ہوتا ہے، وہ انسان ہی کے لیے جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے، اس کے لیے نقصان کا جو ہے وہ پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات کہ جس کے اندر جو لفظ کنز آیا تھا، اس کنز سے مراد وہ مال ہے کہ جس مال پر زکوٰۃ بنتی ہے، اور اگر انسان اس مال میں سے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا ہے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو مال کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ مال کا میل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، گویا کہ وہ اس میل سمیت اس چیز کو، اس مال کو کھا رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہماری طبیعت تو ایسی ہے کہ ہم جو چیز کھا رہے ہوں، اگر ہمارے سامنے اس کھانے کے اندر اگر مکھی بھی گر جائے تو ہم اس کھانے کو گرا دیتے ہیں، کوئی گرد و غبار اس کے اندر گر جائے ہم اس کھانے کو پھینک دیتے ہیں، اور ہماری طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، ہمارا مزاج اس کو مانتا نہیں ہے کہ ہم اس مال کو کھائیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ایک بندے پر برسوں سے زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ اس مال کا جو میل ہے وہ اتار نہیں رہا، اور مسلسل کھائے جا رہا ہے، اور یہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کس قدر اپنے رب ذوالجلال کی نافرمانی کر رہا ہوں، کہ میں اپنے رب کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ تو وہی مال ہے جو اس نے اپنے فضل سے مجھے عطا کیا ہوا ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکنے میں مجھ سے وہ مال وہ لے بھی سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ ایک انداز بن چکا ہے کہ زکوٰۃ دینے کا ہمارا کوئی ذہن ہی نہیں ہوتا ہے، ہمارا ذہن بنتا ہی نہیں ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ بنتی ہے اور میں دے ہی نہیں رہا ہوں، بس تھوڑا بہت نکال دیا۔ ہمارے معاشرے میں ایک تعداد تو وہ ہے کہ جو زکوٰۃ دیتی نہیں ہے، اور ایک وہ جو دیتے تو ہیں لیکن صحیح
طرح جس طرح زکوٰۃ دینے کا حق ہوتا ہے اور جتنی بنتی ہے اتنا دیتے نہیں ہیں، بس تھوڑا بہت یا کوئی جو ہے وہ رزیل سا جو مال ہوتا ہے وہ نکال کر دے کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ شاید ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سنو رب کیا ارشاد فرماتا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم تقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مال جس کو انسان گن گن کر جوڑ جوڑ کر اکٹھا کرتا رہتا ہے اور جس پر بندہ جو فخر کرتا ہے آج میں اتنے بینک بیلنس کا مالک بن چکا ہوں، اس مال کو کل بروز قیامت یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ اس مال کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا، پھر اس مال کو تپایا جائے گا اور یہ ایسے سرخ ہو جائے گا جیسا کہ لوہے کا بھٹی کے اندر جو سرخ ہو جاتا ہے اور وہ پانی کی مثل ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ مال جو ہے جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، پھر کیا کیا جائے گا تقوی بہا جباہہم، وہ گرم شدہ مال کو جو ہے وہ اس کے ماتھے پر لگایا جائے گا، تپایا جائے گا اس کے ماتھے پر، وجباہہم اس کے ماتھے پر، وجنوبہم اور ان کی سائڈیں ان کی کروڑوں پر داغا جائے گا، وظہورہم اور ان کی پیٹھوں پر جو ہے اس کو داغا جائے گا، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا وہ مال جو تم اپنی جانوں کے لیے اکٹھا کیا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو اس مال کا مزہ جو تم اکٹھا کر کے رکھا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اس قوم پر قحط کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کشتی کے اندر، دریاؤں کے اندر اور جو سامان جل جاتا ہے یہ وہ سامان غرق ہوتا ہے یا جلتا ہے کہ جس سامان سے، جس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، وہ سامان جو ہے وہ جل جاتا ہے۔ لہٰذا میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بینک بیلنس، اپنے بزنس کے بارے میں دیکھ لینا چاہیے، پرکھ لینا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے مال پر زکوٰۃ تو نہیں بن رہی، اگر زکوٰۃ بن رہی ہے تو کیا میں اس کی ادائیگی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ چاہیے کہ اپنے مال کا حساب و کتاب لگائے اور اس میں سے ضرور زکوٰۃ دے۔ اچھا، اب زکوٰۃ بنتی کس پر ہے؟ اب جس پر زکوٰۃ بنتی ہے اس کا ایک مخصوص ایک لمٹ ہے، ایک نصاب بتایا گیا ہے، اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ آتی ہے۔ ہر بندے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، ہر بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ کس بندے پر فرض ہے؟ زکوٰۃ اس بندے پر فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا ان دونوں نصابوں میں سے کسی ایک نصاب کی مقدار کسی کے پاس کرنسی ہو، یا پرائز بانڈ ہو، یا سامان تجارت ہو۔ اچھا، اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 7.5 تولے سونا پورا مکمل نہیں ہے، کچھ تولے سونا ہے اور کچھ تولے چاندی ہے، تو جب ان دو نصابوں کو مکس کریں گے تو چاندی والا نصاب آٹومیٹکلی بن جائے گا۔ اب یہ شخص بھی صاحب نصاب ہو گیا، اب اس بندے کو بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر کسی بندے کے پاس کچھ پیسے ہیں اور 2-4 تولے جو ہے وہ سونا رکھا ہوا ہے اور یہ پیسے وہ ہیں جو اس کی ضرورت سے زائد ہیں، تو ایسا شخص بھی صاحب نصاب بن جاتا ہے، لہٰذا اس بندے پر بھی زکوٰۃ نکالنا جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ زکوٰۃ نکالنا کب فرض ہے؟ یہ اس وقت فرض ہے کہ جب بندہ صاحب نصاب بنتا ہے۔ صاحب نصاب کی جو بھی میں نے تعریف کی ہے کہ کسی بندے کے پاس، جیسے فار ایگزامپل آج ہے 25 تاریخ ہے اور میرے خیال سے آج 22 شعبان ہے، اور
اور 22 शबान को आज के दिन अगर कोई बंदा साहिब निसाब बनता है, अच्छा ये साल का हिसाब जो है, अब ये इस्लामी मामले जितने भी ये इस्लामी महीनों के हिसाब से होते हैं, तो आज है 22 शाबान। आज के फॉर एग्जाम्पल हमारे ये भाई जो है ये साहिब निसाब बने हैं। अब अगले साल जब 21 शाबान का दिन आएगा, पूरा साल गुजर जाएगा, अब इन पर ये ज़कात का माल निकालना फर्ज हो जाएगा। यानी जब बंदा साहिब निसाब बनता है फौरन माल वो ज़कात नहीं निकालनी, बल्कि उसके एक साल बाद जाकर वो निकालनी है। अच्छा, बाज़ का यूँ होता है कि आज जैसे 22 शाबान है, ये हमारे भाई साहिब निसाब बन गए, बीच में क्राइसिस आते रहते हैं, माल कम होता है बढ़ता है, इसको नहीं देखा जाएगा। अब 21 शाबान को देखा जाएगा, आज के दिन हमारे भाई के पास कितना माल है। अगर इनके पास उतना ही माल है कि जितना वो निसाब को पहुंचता है या उससे ज़ायद हो चुका है, तो अब इन पर ज़कात का निकालना फर्ज हो चुका है। और अगर वो निसाब से कम हो जाता है तो अब इन पर ज़कात नहीं है। लिहाजा साल के अंदर अगर ये कंगाल भी हो जाते हैं उसका कोई एतबार नहीं किया जाएगा, लेकिन साल के आखिर में देखा जाएगा कि अब माल की मिकदार कितनी है। अगर वो निसाब को पहुंचती है और या निसाब से ज़ायद हो चुकी है, तो अब ऐसे बंदे पर ज़कात का निकाल कर अदा करना ये ज़रूरी है, ये वाजिब है, बंदे पर उस पर फ़र्ज है। अब अगर ये जितनी ताख़ीर करेगा, जितने लम्हे, जितने दिन, जितने महीने, जितने साल ये ताख़ीर करेगा, उतनी मिकदार में मुसलसल इस बंदे के नाम अमाल में गुनाह लिखा जाता रहेगा, नाफरमानी लिखी जाती रहेगी कि इस बंदे ने जो है वो ज़कात अभी तक अदा नहीं की है। और याद रहे कि ये जो ज़कात है ये इस्लाम के जो बुनियादी अरकान है उनमें से एक अहम तरीन रुकन ज़कात है। लिहाजा हम में से हर बंदे को गौर कर लेना चाहिए। हमारे अयोध्या में जितने भी रहते हैं अक्सर जो हैं वो दुकानदार हैं, तो मेरे जितने भी दुकानदार भाई हैं उन सबको अपने माल का हिसाब किताब लगाना चाहिए, देख लेना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं साहिब निसाब तो नहीं बन गया। अगर आप साहिब निसाब हैं तो ज़रूर अपने माल में से ज़कात निकालें। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, वो तवज्जो के साथ सवाल फरमाइएगा। एक तो ये कि सबसे पहले आप अपना बैंक बैलेंस सारा इकट्ठा करें, इसमें से दो चीज़ें अपने मिनहा करनी है। एक जो आप पर कर्ज है, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास 10 लाख रुपए है, पूरा बैंक बैलेंस वो 10 लाख रुपए है, उसमें से उस पर 5 लाख रुपए जो है वो कर्ज है। अब हम इस 5 लाख कर्ज को भी माइनस कर देंगे, पीछे कितना रह गया, अब इसके पास रह गया पीछे 5 लाख। अब इसके जो शबर उसके अखराजात हैं हमने उनको भी निकालना है। अब वो फॉर एग्जाम्पल वो बनते हैं 1 लाख रुपया, अब उस 1 लाख को भी माइनस कर दें, अब पीछे रह गया 4 लाख। अब इस 4 लाख में से इस बंदे ने ज़कात निकालनी है। हर लाख पर कितना बनता है 2500 रुपए, 2500 रुपया। तो अब ये 4 लाख है तो 4 2500 आप निकालेंगे और ये ज़कात अदा करें। ये बिल्कुल आसान सा फार्मूला है। अब हर बंदे को चाहिए वो अपने माल का हिसाब लगाए, उसमें से दो चीज़ों को मिनहा करेगा, यानी अलग करेगा। एक तो ये कि जो उस पर कर्ज है उसको निकालेगा, दूसरा जो उसके शबर उसके घर के जो अखराजात होती हैं ये वो निकालेगा। इसके बाद जो माल बचता है अब वो निसाब को पहुंचता है, अगर पहुंचता है तो अब इस पर ज़कात आएगी, वरना इस पर ज़कात नहीं आएगी। लिहाजा मीठे और प्यारे इसमें ये एक आसान सा फार्मूला है। और यकीन जानिए ये बंदे का एक यकीन होना चाहिए, वैसे ज़बानी तो होता है अमलन नहीं होता है। ये बंदे का हकीकतन अमलन भी ये यकीन होना चाहिए कि रब की राह में देने से माल बढ़ता है, कम नहीं होता है। हमारी इसी मस्जिद के मैं उनको बाई फेस जानता हूँ जिन्होंने मेरे साथ खुद इजहार किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जितना मेरा माल है मैं उसमें से पूरा हिसाब तब करके मैं ज़कात निकालता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मेरा माल बढ़ता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा माल कम हुआ हो। तो ये यकीनन जैसे हमारा वो एक ज़बान के हद तक यकीन होता है ना, अगर दिल भी इसकी तस्दीक कर देना तो और इसके मुताबिक शरीयत मुतारा के मुताबिक अगर बंदा अपनी ज़कात निकालेगा तो उसका माल बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। दुनिया के अंदर ये जो है वो जज़ा है, आखिरत की जज़ा तो फिर बराबर बरा है ना। तो दुनिया के अंदर भी रब ताला उसको मायूस नहीं करता, उसको कंगाल नहीं करता, उसके माल में इजाफा ही होता है। तो ये सिर्फ एक यकीन मुहक्कम की बात है। तो अपने अंदर यकीन पैदा करें कि मैं जब अल्लाह की राह में ज़कात निकालूंगा तो मेरा माल बढ़ेगा।